میں ایک آپ کی خدمت میں درد دل بھی پیش کرنا چاہتا ہوں اور اسلامی مسائل میں ایک مسئلہ بھی پیش کرنا چاہتا ہوں۔ وہ یہ ہے کہ پرسوں فیصل آباد کے علاقہ جڑاں میں جو ایک افسوسناک واقعہ اقلیتوں کے ساتھ ہوا ہے، اس پر ہر مسلمان کا دل رنجیدہ ہے، لیکن بیس دیکھنی چاہیے، بنیاد دیکھنی چاہیے، وجہ دیکھنی چاہیے کہ معاملہ ہوا کیوں۔ مسئلہ یہ ہے کہ آج ہمیں میڈیا وہ پورا سچ نہیں بتاتا جو بتانا چاہیے۔ یہ تو ہمیں سارے بتا رہے ہیں، بھئی مسیحی برادری کے ساتھ یہ تکلیف ہوئی ہے، یہ ہوئی ہے، چرچ جلایا گیا ہے، ان کے گھروں کو آگ لگائی گئی ہے، ناجائز کام کیا ہے، حرام کیا ہے، غلط کیا ہے، ہم اسے کنڈیم کرتے ہیں۔ لیکن بنیاد کیا بنی تھی؟ پورے پاکستان میں عیسائی بستے، آج تک کسی مسلمان نے کسی عیسائی کے چرچ کو جلانے کی ہمت نہیں کی، اور نہ وہ کرے گا۔ کسی عیسائی کے گھر کو جلانے کا وہ سوچ بھی نہیں سکتا مسلمان۔ ہم ان کا احترام کرتے ہیں، اقلیتوں کا، مینارٹیز کا ہمارے ہاں قدر ہے۔ وجہ کیا ہے؟ معاملہ کیا ہے؟ یہ ہمیں میڈیا نہیں بتا رہا۔ بھائیو، وجہ یہ تھی کہ مسیحوں میں سے 2 شخصوں نے قرآن کریم کو جلایا، قرآن کریم کی بے حرمتی کی، اللہ کے کتاب کی توہین کی۔ پھر آگے لوگوں نے رد عمل دیا۔ میں سمجھتا ہوں یہ رد عمل غلط ہے، یہ رد عمل نہیں تھا جو دیا ہے، یہ نہیں دینا چاہیے تھا، لیکن یہ بھی تو بتایا جائے کہ قرآن کریم کی توہین ہوئی ہے۔ میں بہت حیران ہوں، میں نے رات تمام میڈیا چینلز کا وزٹ کیا ہے، سارے بتا رہے ہیں کہ وہاں انجیل شریف جلائی گئی ہے، چرچ جلائے گئے ہیں، مسیح برادری کے گھر جلائے گئے ہیں۔ میں نے کہا یہ 100% غلط ہے، حرام ہے، ناجائز ہے۔ اقلیتوں کا تحفظ کرنا مسلمان کی ذمہ داری ہے، لیکن وہاں قرآن کریم کی بات تو کی جائے نا۔ مسلمانوں کے دل کتنے چھیدے ہوئے اور غمزدہ ہیں سویڈن کے واقعے کے بعد۔ وہاں سرکاری لیول پہ پرمیشن ملی اور انہوں نے قرآن جلایا، اور سب مسلمانوں نے اس پر احتجاج کیا۔ تو اب یہ سینسیٹیوٹی برقرار تھی اور موجود تھی کہ اس دوران قرآن کریم کی توہین ہوتی، تو پھر اس طرح کے معاملات تو معرض وجود میں آئیں گے۔ میں کبھی اس طرح کی بری حرکتوں کو اپریشیٹ نہیں کر رہا، لیکن قرآن کریم کی بات تو کی جائے نا۔ عالمی دنیا میں ہمارا تاثر کیا جائے گا کہ ملک پاکستان نعوذ باللہ فسادی لوگ ہیں، یہ اپنے مینارٹیز اور اپنے اقلیتوں کے حقوق کے کھانے والے ہیں؟ نہ بابا، ہم اقلیتوں کا وہ تحفظ جانتے ہیں، ہمیں ہمارا مذہب اقلیتوں کا وہ تحفظ بتاتے ہیں جو آج تک کسی مذہب میں نہیں ہے۔ میں آپ کو کئی مثالیں دے سکتا ہوں۔ اسلام میں ایک چمکتا دمکتا دور حضرت معاویہ بن ابی سفیان رضی اللہ عنہ کا ہے۔ حضرت معاویہ کے دور میں ایک عیسائی بستی کو فتح کیا گیا اور اس پر مسلمانوں نے اپنی حکمرانی قائم کی، اور وہاں اسلام کا حکم یہ ہے کہ جس وقت مسلمان مفتوحہ علاقے میں پہنچیں تو تمام اقلیتوں کو تحفظ ہوگا، وہ 1 سال کا جزیہ دیں گے مسلمانوں کو، تو وہ جزیہ وصول کر لیا گیا۔ لیکن اتفاق سے 6 ماہ کے بعد وہ بستی حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ کو جنگی حکمت عملی کے تحت چھوڑنی پڑی۔ تو 1 سال کی حفاظت کا ان کا ٹیکس لے چکے تھے، تو حضرت نے وہاں رجسٹر کھلوائے، وہاں دیوان کھلوائے، لسٹیں دیکھی کس سے کتنے پیسے لیے تھے، اتنے لیے، ان کے 6 ماہ کے پیسے واپس کر دو، ہم اگلے 6 ماہ میں ان کی حفاظت نہیں کر سکتے۔ ایک ایک کی لسٹیں بنا کے ان کے گھروں میں پہنچا کر مسلمانوں کو، فوج کو بھجوایا گیا، اور انہوں نے جا کے وہاں ان کے پیسے واپس کیے اور کہا ہم آپ کی بستی کا نگرانی کا معاملہ چھوڑ رہے ہیں، اب آپ اپنے معاملات خود سنبھال لیں۔ عیسائی، یہودی، مجوسی، ان جیسے لوگ رونے لگ گئے، ان کی آنکھوں میں آنسو تھا، فیملیز رو رہی تھی کہ یار یہ کام تو ہم سے ہمارے لوگوں نے بھی نہیں کیا، اتنی اچھائی تو انہوں نے بھی نہیں کی جتنی اچھائی آپ کے اسلامی حکمران نے ہمارے ساتھ کی۔ تو مسلمان کا معاملہ تو یہ ہے۔ اور سنیں، ایک مرتبہ ایسا ہوا، حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ کا دور تھا، عیسائیوں کی بستی پر حملہ آور ہونا تھا، لیکن ان سے معاہدہ تھا، مثلاً معاہدہ یہ رات 12 بجے ختم ہونا ہے، 2-3 سال کا معاہدہ چل رہا تھا۔ تو حضرت معاویہ نے جنگی حکمت عملی کے تحت بارڈر پر فوج اکٹھی کرنا شروع کر دی، پورا مجمع اکٹھا کر لیا۔ جیسے معاہدہ ختم ہوا، بلا ان کو متنبہ کیے انہوں نے اس پہ یلغار کر دی اور بستی فتح کر لی۔ ایک صحابی بیٹھے تھے حضرت ابو درداء رضی اللہ عنہ، انہوں نے حضرت معاویہ کو کہا کہ میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بیٹھا تھا، حضور پاک علیہ السلام کے سامنے ایسا معاملہ پیش ہوا تو اللہ کے رسول نے فرمایا اگر معاہدہ ختم ہو گیا تو اطلاع کے بغیر یہ کام کرنا غلط ہے، یہ کام اسلامی تعلیمات کے منافی ہے۔ حضرت معاویہ نے اسے بلا کر پوچھا آپ نے اپنے کانوں سے نبی پاک علیہ السلام سے یہ فرمان سنا؟ کہا جی ہاں۔
تمام فوجوں کو اس وقت حکم کیا کہ واپسی کرو، اسی پوزیشن پہ لوٹو جہاں ہم پہلے گئے تھے۔ ایک ایک بندہ اپنے ہتھیار کو ہاتھ میں لیے ہوئے، کمر اور سر کے معاملات پر باندھے ہوئے اپنے ہتھیار واپس آ گیا، اور وہ فتح کی ہوئی بستی چھوڑ دی ایک نبی پاک علیہ السلام کے فرمان پر۔ تو اسلام تو اقلیتوں کو اتنا تحفظ دیتا ہے، تو مسلمان یہ کام کبھی نہیں کرتا، لیکن بنیاد تو دیکھیں یار، قرآن کریم کو جلانا کوئی بندہ برداشت کرے گا؟ ہم جتنے بیٹھے ہیں ہم کہیں گے ہماری جوانیاں لگ جائیں لیکن قرآن کی حفاظت ہو جائے، ہماری اولاد ذبح ہو جائے لیکن اللہ کے قرآن کی حفاظت ہو جائے۔ تو ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ اور پھر جن لوگوں نے وہاں آگ لگائی ہے، یہ کوئی اسلامی تعلیمات نہیں ہے، کوئی ان کو اسلامی تعلیمات اور علماء کا جو ہے نا کیا کہتے ہیں نہ ساتھ تھا نہ ہے نہ ہوگا، ان کے خلاف کارروائی کرنی چاہیے، میں اس کی تائید کرتا ہوں۔ لیکن جنہوں نے قرآن کریم کی عظمت کے خلاف کام کیا ہے، اور ہماری معلومات میں وہاں کے اسسٹنٹ کمشنر وہ بھی اسی معاملات میں شریک ہیں کہ وہ بھی انہی کے ساتھ انہی کے مذہب سے متعلق، اور انہی میں اس نے نرمی برتی ہے جس کو ہٹا بھی دیا گیا ہے، ان کے خلاف بھی انکوائری ہونی چاہیے۔ یہ بھی پوچھا جائے کہ انہوں نے سرکاری اجازت کے معاملات اور اس ایمان پر کیوں قرآن کریم کی بے حرمتی کی ہے۔ تو آج میڈیا آدھی بات پیش کر رہا ہے، تو میں نے آپ کی خدمت میں فلی پکچر پیش کی ہے تاکہ دونوں سائیڈوں سے معاملات سامنے آئیں اور دونوں سائیڈوں سے ہمارے سامنے حالات آئیں۔ یاد رکھو کبھی ایک نقطہ نظر کو دیکھ کے بندہ بات نہ کرے، مکمل دونوں طرف سے سنیں۔ حکیم لقمان رحمہ اللہ فرماتے ہیں اپنے بیٹے کو نصیحت کرتے ہو کہ بیٹا اگر تیرے پاس کوئی شخص آئے اور آ کر یہ کہے کہ مجھے فلاں بندے کے پاس چل کے مجھے بدلہ نکال کے دے، بدلہ لے کر دے، اس بندے نے میری آنکھ نکالی ہے اور آنکھ کا ڈیلا اس نے ہاتھ کی ہتھیلی پہ رکھا ہو، تو فرمایا بیٹا جلدی نہ کرنا، اس سائیڈ کو بھی سن لینا، ہو سکتا ہے یہ اس کی دونوں آنکھیں نکال کے آیا ہو۔ تو پہلے یہ بھی دیکھنا چاہیے۔ تو پوری سچویشن کو بندہ دیکھے تب جا کر یہ معاملہ ہو۔ ہم کتنے سال سے مینارٹیز کے ساتھ رہ رہے ہیں، ہم میں سے تو ایسا کچھ بھی نہیں ہوا۔ رات ہمارے علماء کرام نے بیٹھ کے عیسائی بشپ کے ساتھ، ان کے جو محترم ہیں، بزرگ ہیں، ان کے جو اکابرین ہیں، ان کے ساتھ بیٹھ کے پریس کانفرنس میں اس غلط کام کو کنڈیم کیا ہے۔ کتنا اچھا ہوتا کہ قرآن کریم کے ساتھ بے حرمتی کے معاملات پہ وہ طبقہ بھی ہمارے ساتھ بیٹھ کے اس کو کنڈیم کرے۔ اللہ پاک آپ کو رحم صراط مستقیم عطا فرمائے۔